سماعت قرآن کی جو محفل ہے صحابہ کے پاس جمتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماعت قرآن کی محفل ہوتی تھی، ہم نے اس محفل کو تصور میں یہ رکھ لیا کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں سماعت قرآن ہوتی کہ ایک حفظ کیا ہوا حافظ قرآن بیچارہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ بہترین قرات میں تلاوت کرتا ہے، سامنے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کی گلپوشی بھی ہو رہی، اور پوری محفل ختم ہونے کے بعد حفظ کرنے والے اور قرات کرنے والے قاری سے پوچھا جائے اور سننے والوں سے پوچھا جائے کہ پیغام کیا تھا، تو نہ وہ بتا سکتا ہے نہ سننے والے بتا سکتے ہیں۔ آپ قرآن پورا پڑھ لو، کتنی بھی پیاری قرات میں پڑھو، کتنے بھی بار اس کا دور ختم کر لو، اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی کے معاملات نہیں ہو رہے یقیناً آپ گمراہی میں ہیں، آپ قرآن سے ہجرت کر چکے ہیں۔ یہ سجدہ میری رضا کے لیے تھوڑی کرا، تو دنیا حاصل کرنے کرا، تو چاہتا تھا کہ سجدے کر کے دنیا لے لو اللہ سے، رضا تو تیرا نماز پڑھنے میں مقصد تھا ہی نہیں، کبھی تیرے دماغ میں بیٹھا تھا اگر دنیا میں کامیابی ہونا ہے نمازیں پڑھو، تو نماز دنیا کی کامیابی کو پڑھا، تیرا حصہ تو دے دیا تیرے کو دنیا میں۔ تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا MBBS بن جائے، تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ نوکریاں مل جائے، تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ USA کا ویزا مل جائے، تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ ذاتی گھر بنا لوں، تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا ریئل اسٹیٹ کا تاجر بن جاؤں، دے دیا۔ تو وہی نیت سے ڈرا، آج کا ہے تیری نماز کوئی اجر لینے کے قابل کی نہیں ہے میرے سامنے، تفصیل سے فیصلے سنا ہوں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی بحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 3 اپریل 2022 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2022 عیسوی یعنی رمضان 1443 ہجری کہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ مفہوم پڑھیں گے۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کا سورہ نبا، سورہ نمبر 78 اور پھر سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء
فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سبابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونحى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اسی کے ساتھ میں اپنی تلاوت ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 بجے سے 11:30 کے بیچ میں لا کر دے. اور یاد رکھے IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ نازیات، سورہ عبسہ پر آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اما بعد
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام روزے دار بھائیوں کا اور میری روزے دار بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک 2022 عیسوی 2022 کرسچن ایرا اور 1443 ہجری 1443 ہجری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس رمضان کے مہینے کو ہم سب مسلمانوں کے لیے ہمارے زندگیوں کا سب سے بہترین رمضان بنا دے۔ اور سب سے بہترین رمضان سے مراد میرا یہی ہے کہ ایسا رمضان بنائے، ایسی نیتوں والا، ایسی فکروں والا اور ایسے اعمال والا رمضان بنائے جو نیت، فکر اور اعمال ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے دوران ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پھر سے کہ 2 سال کے بعد ہم لوگ رمضان میں پھر سے معمول کے مطابق جس طرح کووڈ سے پہلے جمع ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے، اسی طرح اللہ نے پھر سے اپنی رحمتوں کے دروازے کو ہمارے حق میں سبحان اللہ کھولا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پچھلے 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے جن مسلمان بھائیوں بہنوں کا رمضان کے مہینوں میں انتقال ہوا، ان کی مغفرت ہو جائے۔ جو مصیبتوں سے اور مشکلات سے امت گزری یا پوری دنیا گزری، اللہ ان مشکلات اور مصیبتوں میں دوبارہ ہم کو نہ ڈالے۔ تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ جس اشتہار کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے درس قرآن کے تحت ہم لوگ اشتہار کیے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درس قرآن ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ علماء دین وہ بھی بہت تجربہ کار اور اکابر علماء دین کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی مستحق ہے کہ درس قرآن دے سکے۔ ہاں، چونکہ اشتہار کے لیے کچھ تو اشتہار کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے درس قرآن کہہ کر اشتہار کیا گیا تاکہ آپ لوگ قرآن کی نسبت سے جڑ سکے ماشاءاللہ۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہم بالکل درس کے نام پر بہت مختصر میں کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اس کو ہم ان کچھ دنوں کے درمیان سمجھ سکیں، اور خاص طور پر ہم نے پارے عامہ کا انتخاب کیا۔ پارے عامہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخری پارہ ہے 30 پاروں میں سے، لیکن پھر ایک بار چھوٹی سی بات یاد دلا دوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے بارے میں جب تصور کیا جاتا تو پاروں کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ پا یہ جو الفابیٹ ہے یہ الفابیٹ خود عربی زبان میں نہیں آتا۔ تو قرآن سورے، منزلات، آیات، رکوع اس شکل میں صحابہ یاد رکھتے تھے یا حفظ کرتے تھے۔ بہرحال پارا بعد میں غیر عرب لوگ جو تھے، غیر عرب جس کی جو مادری زبان عربی نہیں تھی، ان کی سہولیات کے لیے قرآن مجید کو 30 پاروں میں ہمارے اکابر علماء دین نے اتفاق کرتے ہوئے اس کو بانٹا تاکہ امت کو پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسانیاں ہوں ماشاءاللہ۔ ہم نے پارے عامہ جو ہم عام طور پر بولتے ہیں جس کا انتخاب کیا وہ ہے سورہ نبا، سورہ نمبر 78 سے لے کر سورہ الناس سورہ نمبر 114 تک کی صورتوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ اور یہ جو پوری صورتیں ہیں یہ لگ بھگ 36 صورتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں پورے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اس میں سے اگر آپ 36 کو منتخب کرتے ہیں تو گویا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1/3 قرآن کو بہت مختصر انداز میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کو اللہ رب العالمین کا 1/3 قرآن میں، آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک پارے میں 1/3 قرآن موجود ہے،
اور یہ جو پارے عامہ ہے اس کی خصوصیت بھی علماء دین یہ بتاتے ہیں کہ اس میں پورے کے پورے سورہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والے صورتیں ہیں، اور یہ وہ سورے ہیں جن میں سے ہو سکتا کہ کچھ آیات یا اکا دکا سورہ مدینہ طیبہ کا ہو، لیکن اس میں کی اکثریت پوری مکۃ المکرمہ کی مانی جاتی ہے. اور اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت زیادہ اللہ کی ذات، توحید، جہنم، جنت، انسان کا مقصد حیات، جہنم کی سختیاں، جنت کی خوشخبریاں، یہ صورتوں کے اندر تقریباً پورا یہی عنوان آپ کو ملے گا. اور یہ سورے وہ سورے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کے نبوت کے دنوں میں نازل کیے گئے، اگرچہ کہ آج قرآن کی ترتیب جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، یہ جو قرآن کی ترتیب کون سا سورہ کون سے نمبر پر آئے گا، کون سا سورہ بعد میں آئے گا، اس سے پہلا کون سا سورہ آئے گا، یہ جو ترتیب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی، یہ آج ہماری یہ پوری قرآن اسی ترتیب پر موجود ہے. لیکن پارے عامہ یہ جو پورے سورے ہیں یہ آخری کے سورے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ان سوروں کو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے وہی بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے اور بعد میں دوسرے سورے نازل کیے. اور یہ سوروں میں آپ کو اکثر شرعی احکامات نہیں ملیں گے، شرعی احکامات پورے مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد کے ہیں. تو یہ سورے اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں کہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ پہلے یہ سورے نازل کر کے انسانوں سے خطاب کیا جائے اور انسانوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی جائے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنا ان 3 صورتوں پر اصل درس، یہ لفظ جب میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ میں معنی عالم دین یا مفسر قرآن استعمال نہیں کر رہا ہوں. ایک عام معمولی مسلمان کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت علم قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے پاس ہے، بس وہ بنیادی علم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں ہم کو فائدہ پہنچے. میں اسی معنی میں درس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو قرآن مجید کا جو درس ہم بیٹھ کر سننا چاہیں گے یا میں سنانا چاہوں گا انشاءاللہ، اس کے اہمیت کے اوپر کچھ گفتگو بھی میں ضرور کرنا چاہوں گا. یہ آج اتوار ہے، کل پیر اور پرسوں منگل، یہ 3 دن میں میری کوشش رہے گی کہ ہم لوگ الحمدللہ 9 سورے مکمل کریں انشاءاللہ. اگر کسی ایک آدھ دن ایک آدھ سورہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو تیسرے دن تک انشاءاللہ میں 9 سورے مکمل کر لوں گا، کیونکہ آج پہلا دن ہے. تو اس سے پہلے کہ تمہید بانی جائے، آپ لوگوں کے اندر وہ کیفیت اور وہ شوق پیدا کیا جائے، میں صرف سوروں پر چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح طریقہ کار نہیں ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگوں کو درس قرآن کی اہمیت سمجھاؤں. سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ قرآن کی اہمیت کتنی بڑی ہے. دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب بنا کر نازل کیا، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی جب آپ آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49 یہ 4 آیتیں پڑھیں گے تو ان 4 آیتوں میں سے آیت نمبر 46، 47 اور 48 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا تذکرہ کیا، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو پچھلے دور میں کتابیں دی گئی تھی ان کا تذکرہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کا، تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا. پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ان کی جو امت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس امت نے اللہ کی کتاب کے تئیں، اللہ کے کتاب کی طرف کس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا، کس طرح اتنی عظیم چیز جو اللہ نے ان کو نعمت کے طور پہ عطا کی اس کے ساتھ لاپرواہی برتی. اور خاص بات یہ ہے کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ تختیوں کی شکل میں ملی تھی، جو میں اس کے مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر میں بتاتے ہوئے، تختی کے اوپر، سلیٹ کے اوپر اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کیفیت میں دی تھی، اور اس کے اوپر عقیدہ، واضح عقیدہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ وہ رائٹنگ اللہ کی خود کی رائٹنگ تھی، اللہ کی خود کی لکھی ہوئی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی طور کے پہاڑ پر. اب اتنی بڑی نعمت کے ساتھ انہوں نے بڑی لاپرواہی برت دی. اب اتنی بڑی نعمت کو انہوں نے تبدیل تک کر دیا.
تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ تورات کے حفاظ تورات نہیں ہوا کرتے تھے، تورات حفظ کرنے والے لوگ نہیں تھے، اسی لیے تبدیلی کرنے میں بڑی آسانی ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی مذہب کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، سوائے قرآن کے حفظ کوئی اور کتاب نہیں کی گئی مذہبی اعتبار سے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ حفظ عام طور پر پبلک کے بیچ میں نہیں رکھتے یا کتاب پوری پبلک کے بیچ میں نہیں ہوتی تو چند مخصوص لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا پورا موقع مل جاتا. تو یہی ہوا تورات کے ساتھ. تورات کو بدلا، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، زبور اور انجیل عطا کی، ان کو بھی تبدیل کر دیا. اور آج تک جو آج بائبل کی شکل میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات، زبور اور انجیل ہے جو داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس میں کئی ورژنز آتے رہتے ہیں، یعنی ہر ورژن پچھلے ورژن سے الگ ہوتا ان کے پاس. اب دیکھیے اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کے اور میرے پاس ایک ایسی کتاب کو ہمارے گھروں کے اندر محفوظ کروایا کہ اس کتاب کو ایک عام مسلمان جو دنیاوی حیثیت سے، جس کو دنیا ایک رکشے والا، ایک بھیک مانگنے والا فقیر، بھکاری کہتی ہے، اگر اس کے گھر میں جائیں گے تو کوئی تو ایک اس کے گھر کا فرد ہوگا اس توفیق والا جس نے ایک کتاب کو خرید کر اپنے اس گھر میں محفوظ کی ہو. آپ اب اس کے بعد دنیا کے امیر ترین مسلمان بادشاہ سلمان کے گھر میں چلے جائیے تو آپ کو برابر وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ملے گی. اب عام کسی اور مسلمان کے گھر میں چلے جائیے تو ان کے گھروں میں بھی یہ کتاب محفوظ ملے گی. یعنی اللہ نے قرآن کو اس طرح عام و خاص کر دیا کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ بھی بنا دیا کہ اس کو کسی ایک مخصوص طبقے کے حوالے ہونے نہیں دیا بلکہ ساری امت کے ہاتھوں میں اس کو پہنچا دیا. یہ ایک اس کی بڑی فضیلت ہے قرآن کی. پھر اس کی خاص اور بات دیکھیے آپ غور کر کے کہ جب آپ اس قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جب اس کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملی آپ امام الانبیاء بنا دیے گئے، آپ امام الرسول بنا دیے گئے. آپ کی امت کو خیرہ امت ان کا لقب دے دیا گیا کیونکہ اس امت کو اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری حوالے کی. یہ قرآن ان کے حوالے کر دی جو آخری امت ہے تمام امتوں میں. اب اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی کیونکہ نبی کے بعد کوئی اور نبی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہیں ہیں. کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرے رسول آنے والے نہیں ہیں. اور اس قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسا اجر اور ثواب والا معاملہ رکھا جو شاید پچھلی کسی کتابوں کے لیے نہیں رکھا تھا. اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا. بولے ہر حرف پر 10 نیکی والا ثواب، ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکی کا ثواب. الف لام میم آپ نے پڑھا، آپ نے 10 نیکیوں کا ثواب حاصل کر لیا اس کے اندر. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاص بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم خود تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بھی قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ ان بے وقوف لوگوں کی طرح ہو گیا جو پچھلی امتوں میں گزرے اور اللہ کی کتابوں سے لاپرواہی برتے. ان کی لاپرواہی میں یہ تھا کہ وہ لوگ تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جس طرح قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے ان کے گھروں میں اس طرح تورات، زبور اور انجیل موجود نہیں تھی. اور لاپرواہی اس لیے ہو گئی کہ ان کی دلچسپی اس سے ٹوٹ گئی. ہماری لاپرواہی بالکل انہی کے مانند، انہی کی مثال کے طور پر ایسی ہو گئی کہ قرآن تو گھروں میں ہے، قرآن کو کھول کر پڑھتے بھی ہیں لیکن اس پیغام سے بالکل واقف ہی نہیں ہے. سماعت قرآن کی جو محفل ہے صحابہ کے پاس جمتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماعت قرآن کی محفل ہوتی تھی، ہم نے اس محفل کو تصور میں یہ رکھ لیا کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں سماعت قرآن ہوتی کہ ایک حفظ کیا ہوا حافظ قرآن بیچارہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ بہترین قرات میں تلاوت کرتا ہے، سامنے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کی گلپوشی بھی ہو رہی، اور پوری محفل ختم ہونے کے بعد حفظ کرنے والے اور قرات کرنے والے قاری سے پوچھا جائے اور سننے والوں سے پوچھا جائے کہ پیغام کیا تھا تو نہ وہ بتا سکتا ہے نہ سننے والے بتا سکتے ہیں. یہ کتنی ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے اسے مار کہیے یا ہماری لاپرواہی، اور اس کا انجام بہت برا ہے.
سماعت قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہوتا تو وہاں سماعت قرآن کے معنی میں ہی درس قرآن تھا. کیونکہ اگر آج آپ کو مشاعرے میں بلایا جائے تو اردو مشاعرے میں کوئی انگریزی زبان والا تھوڑی جائے گا, اردو سمجھنے والا ہی اردو مشاعرے میں جائے گا. اور جب وہاں پہ شاعری ہوگی تو وہ شاعری صرف سن رہا نہیں, شاعری کو سمجھ رہا بھی بیٹھ کر, شاعری کو پسند بھی کر رہا. جب وہ واہ واہ کر رہا اس شاعری پر تو شعر کو سمجھ کر واہ واہ کر رہا. کوئی شعر پر رو رہا اگر تو وہ شعر کو سمجھ کر رونا آ رہا اس کو. تو قرآن کی سماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جب ہوتی تو وہاں پہ وہ درس قرآن کے معنی میں تھا, تفسیر قرآن کے معنی میں تھا, قرآن پہ غور و فکر کے معنی پہ, تدبر قرآن کے معنی میں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے مشہور, جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 41 کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ تفسیر میں بخاری اور مسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود مجھے سورہ نساء کی قرات پڑھ کر سناؤ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے. چونکے کیوں؟ بولے یا رسول اللہ, آپ کے ہوتے ہوئے میں قرآن کی قرات کروں اور آپ سنیں گے خالی؟ میری اتنی مجال, میرا یہ جی جرت نہیں کرتا کہ صاحب قرآن موجود ہے, رسول موجود ہے جس پر وحی نازل ہو رہی, اور میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے بھی قرآن سننا اچھا لگتا ہے. اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, جب سورہ نساء آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ, روک دو قرات کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا, میری نگاہیں نیچی تھی قرات کرتے وقت, میں نے جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. بولے اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی جو قرات ہو رہی تھی وہ بطور تدبر قرآن ہو رہی تھی, قرآن پہ تدبر کرتے ہوئے قرات کی جا رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے تھے. شاعری میں مثال کے طور پہ جو ہمارا مشہور علامہ اقبال کا ترانہ ہے, جو ہمارا قومی ترانہ بھی بن گیا, اب دیکھیے اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے, وہ گلدستہ ہمارا, پڑھ سکتے ہیں ایسا بھی, لیکن وزن ڈالا جاتا پڑھتے وقت تاکہ سمجھنے میں آئے. وہ سمجھتے اور اس سمجھ کی بنیاد پر اس کو سمجھائے ہوئے طریقے میں اس کو پڑھتے. سارے جہاں سے, اب آپ وزن ڈالے اس کے اندر, سارے جہاں سے اچھا, یہ وزن ڈالے. یہ وزن کب ڈالتے آپ؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ, اور سامنے والے کو چاہتے کہ وہ سمجھاؤں کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب صحابہ قرآن کی قرات کرتے تو قرات کی آیتوں میں قرات کے تلفظ اور تجوید اور اس کے اندر وزن ڈال کر وہ قرات کرتے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے جہاں پر اللہ ڈرا رہے ہیں قرآن میں, تاکہ لوگوں کو اچھے سے خوشخبری سنائی جائے, احکامات کے انداز. یہ ہے تدبر قرآن اور اس انداز پر قرات کا کرنا. تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہے تھے تو وہ نگاہ نیچی رکھ کر کیوں کر رہے تھے؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کے وہ کلام کو وہ انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور آیت نمبر 41 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا دیا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی وہ قرات کو سمجھتے ہوئے سن رہے تھے. آیت نمبر 41 پر جب آئے رونا شروع کر دیا اور رکا دیا کہ بس کر دو اب قرات کو تم یہاں پہ. اور اس امت کو کیا ہو گیا کہ نبی جس پر قرآن نازل ہو رہی ان کی آنکھوں سے پانی چلے جا رہا قرآن کو سمجھ کر, اور 30 پارے پورے اس مہینے میں ہم ختم کر دیں گے اور ایک آیت پر بھی ہمارا آنسو نہیں بہے گا. وجہ کیونکہ ہم بالکل وہی یہودیوں کی طرح ہو گئے جو اپنی کتابوں سے لاپرواہی برتے. وہ الگ انداز میں لاپرواہی برتے, ہم بالکل الگ انداز میں لاپرواہی برت رہے ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا. اللہ سوال کر رہے ہیں جس سے میں نے شروع کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 82, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرات تو کرنا ہے, قرات یعنی اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے. پڑھنے کا مقصد ہے, پڑھنے کا مقصد ہے, یہ تمہاری ہدایت ہے
کیونکہ تمہاری کامیابی اور ناکامیابی، کون سی کامیابی اور ناکامیابی؟ دنیا اور آخرت کی، یہ دونوں اس کتاب کے ذریعے سے طے ہونے والے ہیں. تم اگر اس کتاب سے بدل جاؤ گے تو پھر تو میرے نبی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ ہیں اللہ جو اس قرآن سے جو ہجرت کر گئے تھے. قرآن سے مکے سے ہجرت کیے، مدینے کا مطلب کیا ہوا؟ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. قرآن سے ہجرت کر دیا کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں پورا، لیکن بمانے نہیں، بمطلب نہیں، اس کے اوپر تدبر نہیں، اس کی فکر نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو اجر و ثواب ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دے، لیکن اگر سوال پر اتر گئے اللہ تعالیٰ تو پھر شامت ہے ہم سب کی. تو اس وجہ سے یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہی اس لیے گیا تاکہ صرف جس پر نازل ہوا اور جنہوں نے اس نازل ہونے والی ذات مبارک پر اور جو چیز ان پر نازل ہوئی صرف اس پر ایمان لایا، ایسا نہیں ہوا. ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اس کتاب کو پہنچانے کی ذمہ داری زندگی کا مقصد عین بنا لیا تھا. اس کو اب تھوڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو نازل کیا گیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن کہ اے نبی آپ صحیح راستہ پالو، اس وجہ سے راستہ نازل نہیں ہوا. جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اس کتاب کو پوری انسانیت تک پہنچائے، کیونکہ یہ کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اس کو ہم نے پہلی مرتبہ نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اس کتاب کو ہم نے نازل کیا بولے اللہ تعالیٰ. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ایک آدمی کے پاس جی پی ایس رکھا ہوا ہو، وہ جی پی ایس کھول کے دیکھ تو رہا ہے، جی پی ایس کے پورے ڈائیگرامز کو دیکھ رہا، استعمال نہیں کر رہا تو راستہ کبھی بھی نہیں پا سکتا ہو. آپ قرآن پورا پڑھ لو، کتنی بھی پیاری قرات میں پڑھو، کتنے بھی بار اس کا دور ختم کر لو، اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی کے معاملات نہیں ہو رہے یقیناً آپ گمراہی میں ہیں. آپ قرآن سے ہجرت کر چکے ہیں. میں اگر انڈیا سے جو ہے کہیں باہر گیا ہوا ہوں یا باہر سے واپس انڈیا آیا اور وہاں کے فوٹوز لے کر آیا تو وہ فوٹوز میں میموری تو کیپچر کر لیا میں اس جگہ کی، لیکن وہ جگہ پر تو نہیں ہوں میں. اسی طرح قرآن میں روز پڑھتا ہوں لیکن زندگی پوری میری قرآن کے خلاف ہے، تو قرآن سے تو ہجرت کر دیا میں ہوں ہی نہیں قرآن کے مطابق، قرآن سے ہدایت لیا ہی نہیں میں. تو ہمارے لیے اس وجہ سے بھی قرآن کے دروس کا ہونا ضروری ہے. اور درس قرآن جیسے میں نے کہا یہ الگ الگ کیفیات پر ہو سکتا ہے. اس میں ہم کوئی فقہی مسئلے یا وہ مسئلے جو بہت گہرائی تک، کیونکہ یہ تو سمندر ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ایک سمندر ہے، آپ اس میں جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اتنی اندر پہنچیں گے، اور جتنا اندر جاتے جائیں گے آپ علم کے اتنے خزانے حاصل کرتے جائیں گے. کیونکہ سمندر کی بھی خوبی کیا ہے؟ جتنا گہرائی پر جاؤ گے وہاں پہ اتنی قیمتی چیزیں رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن کی گہرائی علم کی کیا ہے؟ جتنا آپ اس میں غوطہ لگاتے جاؤ گے آپ کے اندر ایک نئی نکھار آئے گی، آپ ایک نئے قسم کے دولت مند بن جاؤ گے، آپ کو نئے نئے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، عزت والی زندگیوں سے نوازیں گے. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میدان محشر جب قائم ہو جائے تو اس دن فیصلہ کیا جائے اس کے حق میں کہ تو آج میرے نبی کا پڑوسی بن کر رہ جا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ اگر کامیابی ملی تو سمجھو کہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی مل گئی ہم کو، کیونکہ اصل اس دن کا کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے ہمارے لیے، اور اس دن کی کامیابی کے لیے ہی یہ قرآن بھیجی گئی. آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، آپ لوگ ابھی رمضان میں کئی دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے، کئی چیزیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے. ایک دعا اس میں سب سے پہلی شامل کر لو، اس کو سب سے پہلی دعا شامل کر لو، اے اللہ مجھے اسلام کی ویسی ہی سمجھ عطا فرما دیجئے جیسی سمجھ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کی تھی. آپ یقین مانو پوری دعا کائنات کی دعا مانگ لی آپ یہ ایک دعا میں. اس سے اتنی چھوٹی دعا لیکن ہر چیز شامل کر دی آپ اس کے اندر. اے اللہ
مجھے اسلام کی ویسی سمجھ عطا فرما دیجئے جو سمجھ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کی تھی. چھوٹا جملہ ہے, چھوٹی دعا ہے, دل سے گہرائی کے مانگیے اس کو انشاءاللہ. ایک آیت ہے قرآن کی, سورہ صاد کی آیت نمبر 39 ہے, آیت نمبر 29 ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے, بابرکت کتاب ہے. رمضان بابرکت مہینہ ہے, اس بابرکت مہینے میں ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے. وجہ کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ آپ اس کی ہر آیت پر تدبر کریں, غور و فکر کریں کہ اللہ آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو کیا حکم دیتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور اس سے تو نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے بولے. تو اب آپ خود کا فیصلہ کر لیجئے, آپ پاگل بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں. قرآن سے اگر نصیحت حاصل ہو رہی تو سمجھ جائیے کہ آپ عقل مند ہیں, اور قرآن سے اگر آپ کو نصیحت نہیں مل رہی تو اللہ کی نظر میں آپ سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. بلکہ اگر میں قرآن کی جو مثال اللہ نے یہودیوں کے بارے میں دی تھی, اگر وہی مثال پیش کر دوں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جو شخص قرآن کی نعمتوں سے محروم ہو گیا اور قرآن کی رہنمائی سے محروم ہو گیا, اللہ کی نظر میں کس حد تک بےہودہ اور گرا ہوا شخص ہے وہ. کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 562, سورہ نمبر آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جو تورات ملی تھی, تو یہ بنی اسرائیل قوم کی مثال ایسی ہے جیسی کسی گدھے کے پیٹھ کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں. بولے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ آپ دنیا کے پورے لائبریریز کی بکس لا کر ایک زبردست گدھے کے پیٹھ کے اوپر رکھ دیے تو گدھے کو آپ ڈاکٹر یا سر یا انجینئر پکارتے؟ گدھا گدھا ہی رہتا. پورے لائبریریز کی کتابیں اس کی پیٹھ پہ رکھ دیے تب بھی وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر قرآن ہماری تابدانوں میں گھروں میں موجود ہے اور اس کا فائدہ ہم نے اٹھا رہے ہیں, تو وہ گدھے کی مثال کس کے لیے دی گئی تھی؟ اس قوم کے لیے جس کو تورات ملی تھی, جس کو قرآن ملی, جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ملا. اگر کوئی قوم اس پہ ایمان لا کے اس کے بعد اس سے فائدہ نہیں اٹھائی تو اللہ کی نظر میں گدھے سے بدتر ہے وہ قوم, پھر وہ شخص. پھر اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح انداز میں اسی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا اور سمجھایا, ہم کو بھی ویسے ہی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے آج کا جو ہمارا درس کا پہلا حصہ ہے وہ ہے سورہ نبا. سورہ نبا سورہ نمبر 78 ہے قرآن کا, یاد رکھنے میں بھی آسانی ہے, 7 اور 8 ایک جگہ آگے 78. سورہ نبا پارے عامہ کا جب آپ 30واں پارہ کھولتے ہیں تو اس کا پہلا سورہ یہی ہے, سورہ نبا. نبا یہ جو لفظ ہے اسی لفظ سے نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتے ہیں نا نبی, نبی اسی لفظ سے ہے نبا. نبی بولتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا کا معنی ہوتا ہے خبر, کوئی نیوز. لیکن کیسی نیوز؟ امپورٹنٹ نیوز, اہم خبریں دینے والا. انبیاء وہ لوگ جو اہم خبریں لوگوں کو دیا کرتے تھے. اہم خبریں کیا ہیں دنیا میں سوائے نبیوں کے؟ کوئی بتا سکتا کہ آپ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بتا ہی نہیں سکتا. اس سے اہم کیا خبر ہو سکتی؟ تمہاری پوری سائنس اور ٹیکنالوجی لے کر تم ساری کائنات کو ایکسپلور کر لو, تم آج تک موت کو ڈیفائن نہیں کر سکے موت کیا ہے. تمہارے پاس کلینکل ڈیتھ الگ ہے, تمہارے پاس زندگی کے کئی ایکسپلینیشنز ہے, ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیتھ کے اوپر کئی ایکسپلینیشنز ہے, اس کا ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ بات میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں, سائنس میں لائف اور ڈیتھ پر ایکسپلینیشنز ہے, ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا. واٹر بولے تو بولے کہ ہائیڈروجن کے 2 آیونز, آکسیجن کا 1 آیون, یہ واٹر ہے بولے. ایسا لائف بولے تو نہیں معلوم, ڈیتھ بولے تو نہیں معلوم. ایکسپلین کر سکتے لوگ. دیکھیے لائف کا مطلب ہوتا آپ پیدا ہو گئے, آپ ایکسپلینیشن ہے. ڈیتھ ایکسپلینیشن ہے, ڈیفینیشن نہیں ہے سائنس کے پاس آج کی تاریخ تک. تو اب اس کا ایک ڈیفینیشن کون آ کر دیے؟ انبیاء دی ہمارے. کیونکہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس نے نبیوں کو بھیجا اپنے بندوں کے پاس کہ اے میرے نبی بتاؤ ان بندوں کو
کہ ان کی زندگی کیسے پیدا کیسے ہوئے, کیا حالات میں پیدا ہوئے, زمین پر کیوں آئے, زمین کے اس سفر کے بعد جائیں گے کہاں پہ, جب یہاں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے, جب جمع ہو جائیں گے میرے پاس تو پھر میں کیا کیا کروں گا ان کے ساتھ. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کی خبریں ان کو پہنچاؤ. سورہ نبا, سمجھ گیا, بڑی خبر. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پہنچانا شروع کیے, کفار مکہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیے. دیکھیے آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے کیوں اڑائے ہوں گے مذاق, اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آج جو ہمارے سائنٹسٹ ہوتے, یہ بڑے بڑے ملکوں کے رہنما اور رہبر ہیں جو غیر مسلمان ہیں, ان کو جا کر اگر آپ بولے سور پھونکا جائے گا, قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا, تو یہ لوگ آپ کی بات کو کیسا لینے والے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو پہلے سے اندازہ ہے یہ لوگ اس کا ری ایکشن کیسا دیں گے آپ کو, اس لیے آپ پہلے سے نہیں جا رہے ان کے پاس. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس حد تک آپ کا مذاق اڑایا جائے گا, کس طرح آپ کو رد کیا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا, آپ کو بے وقوف بنا دیا جائے گا, بے وقوف کہا جائے گا, ارے چھوڑو میاں کیا ٹائم خراب کر رہے ہیں, تو آپ جانا ہی چھوڑ دیا, ارے جان دے بھائی یہ سننا ہی نہیں ہے میرے کو بول کے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ کو یہ باتیں سنا رہے تھے تو اپنے تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ مذاق بنانا شروع کیے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بولے یہ لو, یہ کیا ہے نئی بات لا رہے ہیں, اب ہم کو اٹھایا بھی جائے گا خبروں سے. اچھا حساب کتاب ہونے والا ہے ہمارا, اللہ لیں گے حساب کتاب ہمارا. تو نعوذ باللہ اس طریقے کے مذاق کرنا شروع کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, دیکھیے اچھا میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ میں عربی سے ہر آیت کو لے کے گیا تو پھر اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چلے جائے گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ میں صرف اردو مفہوم کو پڑھتا جاؤں آپ لوگوں کے سامنے. اگر کہیں مجھے لگے کہ کوئی آیت ایسی ہے جو عربی کے ساتھ آپ لوگوں کو ذکر کروں تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا, ورنہ اب آج کل آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں, آپ یوٹیوب پر یا کہیں پر MP3 MP4 فارمیٹ میں قرآن مجید کے ترجمے اور مفہوم کو سن سکتے ہیں, وہ آپ اپنی طرف سے کریے. سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, جو کچھ یہاں سن کر گئے خود قرآن کھولیے, خود لے کر بیٹھیے, دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کے اپنے کوشش میں اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی بہترین طریقے سے ہو جائے انشاءاللہ. اما یتساءلون, اللہ تعالیٰ اس سورے کو شروع کرے کہ کس بات کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یتساءلون وہی سوال سے ہے, سائل سوال کرنے والا. فقیر کو سائل کیوں بولتے, انہیں آ کے آپ سے پوچھتا کوئی چیز, مجھے پیسے دو, یہ پوچھا انہیں آپ سے, اس لیے اس کو آپ سائل بولے. سائل کا مطلب سوال کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کس بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں میرے نبی, کیا اس بڑی خبر کی نسبت سے. کس کو بڑی خبر بول رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم, نبأ العظیم بول رہے ہیں. نبا بھی بولا نا, بڑی خبر کو بولتے, عظمت والی بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. نبأ العظیم کس کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ اس گھڑی کو جس دن ایک ایک جاندار کے ہر عمل کا حساب دیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں کیا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر 2 سینگ والی کوئی بکری نے اپنی ساتھی بکری پر ان سینگوں سے ناحق کے اس کو مار کر تھوڑا ظلم کیا تو اس دن وہ بکریوں کا بھی اللہ حساب دیں گے. تب ہم کو تو حساب کے مقصد سے ہی پیدا کیا گیا ہے, وہ تو جانور تھے, وہ تو جاندار تھے. آپ کو تو خاص طور پہ اسی مقصد سے پیدا کیا. یہ بکریاں, یہ چوپائے, یہ سورج, یہ ستارے, کائنات کی ہر چیز, اللہ تعالیٰ فرمانے میں انسان تیرے لیے پیدا کیا. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر جب آپ 13 یا 23 پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز اے انسان میں نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے, یعنی تیرے کنٹرول میں دیا ہے تاکہ تجھ سے فائدہ حاصل کر سکے. تو وہ بڑی خبر الذی ہم فیہ مختلفون, مختلف اختلاف سے, اس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, وہ ہونے والا ہے یا ایسا نہیں ہونے والا ہے, اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں میرے نبی. یہ چیز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولی جا رہی تو دیکھیے آپ اور میں کس حد تک اس طرح اس پر ایمان لائے جس طرح نبی اور صحابہ ایمان لائے تھے. ایک ہے کہ جرات سے کافر رد کر رہا اس کو, اور ایک ہے کہ رد آپ اور میں کر رہے نہیں, لیکن ہمارا ایمان بھی تو ویسا نہیں ہے جو نبی اور صحابہ کا ایمان تھا اس خبر کے بارے میں. دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں اے نبی ان کے مذاق اڑانے پہ آپ افسوس مت کریے, غمزدہ مت ہوئیے. یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے جس کا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں, یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو ہی نہ ہو آپ کے گھروں میں. ہمارے گھروں میں موت کا ذکر کرنا معیوب مانا جاتا ہے, مت بولو بھائی موت کی بات مت کرو, اللہ اکبر کیوں بول رہے ہیں بھائی مر جاتے بول کے. اور یہاں تو پورا موت کے بعد کی زندگی کے اوپر ڈسکشن ہے, قرآن پورا اسی سے بھرا ہوا ہے.
موت 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 یاد دلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کی زیارت کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں یاد آئے کہ جس طرح آج تم کسی کو دفنا کر وہ گڑھے میں آ گئے اور جیسا ہی تم پلٹ کر آ گئے تو تم تو اپنی دنیا میں لگ گئے. تم کو کبھی وہ شخص یاد آ گیا تو تم اس کی کچھ چیزوں کو یاد کر لیا مرنے والے کی, لیکن کتنی بار تم اس فکر میں لگے کہ اب گڑھے میں کیا ہو رہا اس کے ساتھ. اور جس جگہ اس کو ڈال کے آئے اس کے ساتھ نہ اس کے ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ پولیس ہے, نہ جج ہے, نہ پیسہ ہے. وہ اکیلے ایک سفر پر چلے گیا, اب اس گڑھے میں مکمل وہ اکیلا ہے وہاں. اب کیا ہو رہا اس کے ساتھ؟ آپ دیکھیے ہم کبھی اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتے ہمارے گھروں میں. تو آخرت کی فکر کے لیے قرآن کے یہ جو پوری صورتیں ہیں, یہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھو, تدبر کرو. یہ کوئی مذاق کی زندگی نہیں دیا گیا ہے تمہارے لیے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو ہنسی مذاق کرو, رشتے بنا لو, گھریں بنا لو, دولت بنا لو اور چلتے بنو. نہیں, ایسا نہیں. کچھ حساب لیا جائے گا تم سے پلٹ کے آنے کے بعد. دیکھو کفاروں نے نبی کا مذاق اڑا کر پوچھا ایسا ہونے والا ہے. تم مذاق تو نہیں اڑا رہے, ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے, لیکن ہمارے اندر وہ سنجیدگی بھی تو باقی نہیں ہے جو سنجیدگی نبی اور صحابہ میں موجود تھی. جب یہ آیتیں آتی تو روتے تھے صحابہ, راتوں راتوں سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے صحابہ, گر گڑا کے پوری رات توبہ کرتے, فکر میں لگ جاتے اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے قبر کے گڑھے میں اور آخرت میں. وہ بڑی خبر جس کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں, دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے, پھر دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے. پھر دیکھو کا مطلب کیا ہے؟ سوچو ایک بار, سوچو بھائی, ایک بار پھر سے سوچ لو. دیکھو دیکھو, اللہ تعالیٰ دو بار نصیحت کر رہے ہیں, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو یہ قریب جان لیں گے. ذرا غور کرو, کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا. اب دیکھیے اچانک اللہ تعالیٰ اپنی خلقت پہ آ گئے. یہ خلقت کے بارے میں, خلقت مطلب کریشن پہ آ گئے. زمین کو بچھونا بنایا نا, تمہارے لیے بول رہے ہیں زمین کو بچھونا بنایا. یہ اچانک تذکرہ ہے خبر کے ساتھ کیوں آ رہا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور حکمت اللہ کے کلام کی یہ بتائی جاتی کہ اے انسان, تو جس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کی اتنی بھاگ دوڑ کر رہا, جو کچھ میں بنایا اس کے ساتھ خود میں کیا کرنے والا ہوں تیرے کو نہیں معلوم ہے؟ یہ خود فنا کر دی جانے والی چیز ہے, تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں. آپ اندازہ کیجئے کہ حال میں ایک چھوٹا سا ناسا والوں نے ایک امیج ریلیز کیا تھا, جو امریکہ کی اسپیس ایجنسی ہے ناسا, یا دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ہے. انہوں نے سب سے بڑے اسٹار کو جو حال میں اس کی پکچر لی, وہ پکچر کا ایک امیج انہوں نے ریلیز کیا. اس کے سامنے سورج ایک اتنا چھوٹا ڈاٹ دکھ رہا بالکل. آپ یوں سمجھیے کہ ایک فٹ بال کے گولے کے سامنے آپ نے ایک چھوٹا فل سٹاپ, ایک پیپر پہ, بڑے پیپر پہ فٹ بال رکھ دو, آپ رکھ کے اس کے سامنے ایک چھوٹا پین سے ایک چھوٹا فل سٹاپ ڈالو. فل سٹاپ سورج ہے اس اسٹار کے سامنے, اور سورج خود کتنا بڑا ہے, 13 لاکھ ہماری زمینیں سورج میں گھس جاتی. اور اللہ تعالیٰ اب خلقت کا ذکر کر کے بتا رہے کون سی دنیا میں ہے تو, یہ تو سب فنا کر دوں گا. یہ وہ اسٹار, وہ سورج جو تو چونک رہا ہے, اس کو تو لپیٹ دوں گا ایک ہاتھ میں اپنے. ان سب کو تیری زندگی جو یہاں پہ دی ہے اس کے لیے دیکھ, یہ زمین کو میں کس طرح بنایا تیرے لیے, بولا اللہ تعالیٰ. اور پھر اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ایک سوال ہے, کفار مکہ کے لیے سوال تھا, تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس میں کہ کوئی بت کی اوقات ہے کہ یہ زمین کی تخلیق کرے؟ کوئی بت بنا سکتا ہے؟ بت خود تو تیرے ہاتھوں سے بنایا, تیرے دماغ سے. جو خدا خود تیرے دماغ سے بنایا ہوا ہو, وہ خدا دنیا میں کیا بنا سکتا؟ وہ تو تیرا بنایا ہوا خدا ہے, تو پیدا کر لیا اس کو. تو تدبر کرو. اب اچانک دیکھیں کتنی بڑی خبر سے کہاں پہ آگے بات. اچانک قیامت کے اوپر سوال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ, غور کرو تمہاری زمین کو نہیں دیکھے کیا پوچھ رہے ہیں. اور اسی کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں بھی ہے, سورہ نمبر 21 میں. پھر اچانک پہاڑوں کا ذکر کیا, زمین کو دیکھو کتنی پھیلا دیا, پھر پہاڑ بنائے اس کے اوپر میخ کی طرح گاڑ دیا, میخوں کی طرح گاڑ دیا. اور یہ پہاڑوں کو دیکھیے, جو پہاڑ ہم لوگ پکچرز میں دیکھتے کرتے, یعنی کہ پکچرز مطلب فوٹوگرافس میں, یا کبھی موویز میں دیکھ لیے, یا کوئی آپ ڈاکیومنٹریز میں دیکھ لیے, یا کوئی ڈسکوری چینل پہ دیکھیے, یہ الگ کیفیت ہے. قرآن کی ایک خوبی اور ایک ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ بندے گھوم پھر کر زمین دیکھیں اللہ کی. میری زمین گھوم کر دیکھو, میری زمین گھوم کر دیکھو بولے, تاکہ میری خلقت, میری کبریائی کا تم کو اندازہ لگے کہ کیسی زمین بنایا ہوا ہو. تم لوگ تو اپنی پوری کتنے ہماری زندگیوں میں دیکھو, آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لو,
آپ کو کروڑوں مسلمانوں میں سے کروڑوں ایسے ملیں گے جس کی ساری زندگی اپنے گھر کے اطراف و اکناف ہی نکل گئی, کبھی نکلے نہیں اس زمین کے اوپر باہر تاکہ دیکھیں کہ اللہ کی خلقت کیسی ہے. سبحان اللہ, وہ فکر ہی نہیں ہے ان کے دماغوں میں. اللہ بنا ذرا گھوم کے دیکھو میں کیا کیا بنایا میری زمین کے اوپر. تو جب آپ بڑے بڑے سخت پہاڑوں کی طرف جاتے, خاص طور پہ اگر آپ لوگ کبھی انشاءاللہ مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ جانے کا اتفاق ہوا, میری ایک بات ذہن میں رکھ کر جائیے, ٹائم نکال کر احد کی پہاڑیاں, خاص طور پر احد کی پہاڑیاں جو بالکل مسجد نبوی سے قریب میں ہیں, وہ پہاڑوں کا ایک دورہ ضرور کریں. کیونکہ اب اس کے علاوہ بھی آپ کہیں اور پہاڑ دیکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, جا کر دیکھیے, لیکن وہ پہاڑوں کا دورہ آپ تعجب کریں گے کہ اس کے اوپر جنگیں ہوئی, نوکیلے پتھر والے پہاڑ رہتے ہیں, بہت انتہائی نوکیلے, ایسا لگتا کہ نیچے سے کوئی کیلا الٹا مارے ہوئے گیا اس کے اندر. ایسے پہاڑوں کے اوپر صحابہ ننگے پاؤں اللہ کے دین کے لیے نکل گئے, اور رمضان کے مہینے میں نکلے. اللہ اکبر. تو یہ تدبر کی چیزیں ہیں قرآن کے اندر. اب میرے پہاڑوں کو دیکھو پڑ رہے ہیں, ایسے مضبوط پہاڑ. آپ دنیا کے ایک سب سے ٹاپ 1000 10,000 1 لاکھ 1 ملین 1 بلین سب سے طاقتور انسانوں کو لا کے پنچ مار کے پہاڑ کو توڑو, بولو توڑ سکتے؟ ہاتھوں کے پوروں کے ہڈیاں ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتے, پہاڑ کا ایک چھوٹا حصہ بھی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد. یہ پہاڑوں کو دیکھو, یہ میری زمین کو دیکھو بول رہے اللہ تعالیٰ. وہ بڑی خبر سنا رہے ہیں, اس کے بارے میں سوال کرے ذرا, پہلے ان چیزوں کو تو دیکھو, بولو جو ان کے اطراف ان سے کئی گنا زیادہ طاقت والی اور ان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے, اس کو دیکھو بولے اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا. اب دیکھیے اچانک پہاڑ زمین اب اپن آ گئے, اس کے بعد تم کو جوڑے میں پیدا کیا بولے. تمہارے جوڑے میں دیکھو تم کتنے نازک بنائے گئے. تم میں کوئی ایسا ہے جو گھمنڈ کرتا, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے. یہ جو میری خلقت کے الگ الگ پہلو ہیں, ان سب کے اوپر غور کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون, اور بنایا ہم نے رات کو پردہ پوش. نیند تمہارے لیے ہم نے سکون کی چیز عطا کی بول رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ابھی سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب انسان سو کے اٹھتا تو دن تمام میں, جس طرح کار اگر باہر کھڑی ہے, کوئی گاڑی باہر کھڑی ہے تو آپ پانی مار کے اس کو صاف کر دیتے دھول بیٹھی ہوئی, جب آپ سو جاتے تو جتنی چیزیں آپ کے دن تمام میں غیر ضروری آپ کی میموری پہ اسٹور ہوئے تھے, وہ نیند آپ کی اس کو اریز کر کے جگہ بناتی ہے آپ کے مائنڈ کے اوپر. سمجھ آپ انسان کی فطرت کیا ہے. میں دیکھا تو ایک رستے سے گزر رہا ہوں, لوری سامنے سے جاری, تو ایک دیکھا میرے دماغ میں کیا نا, لوری سامنے سے جاری, یہ میں میری میموری پہ بٹھا لیا تھا اس وقت. وہ چیز تھی, میری نیند اس کو اریز کر دی تھی کیونکہ وہ میرے لیے غیر ضروری تھی. تھوڑی دیر تک تو ایک لوری گئی سو یاد تھا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئیں گے, تیز ایک گاڑی والا جا رہا تھا, تھوڑی دیر ارے کیسا گیا بھائی, ذرے میں مرتا تھا, انہیں بولے آپ. آج اگر میں پوچھا 5 سال پہلے کا تو بول سکتے آپ کی نیند اڑا دی اس کو آپ کے پاس سے. تو نیند آپ کے کچرے کو نکال دیتی. نیند سکون کی چیز بنایا, جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی ہے, اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کے لیے. تو اس میں اللہ نے پھر 2 چیزیں واضح کی. رات عموماً جو ہے فتنوں والی چیز ہوتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں اکیلے سفر مت کرو, کیونکہ میں اگر وہ بتا دوں جو مجھے دکھایا گیا ہے تو تم لوگ خوف کھا جاؤ گے. بولے اکیلے راتوں میں سفر مت کرو. بولے رات میں فتنے ہوتے. آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر, اے اللہ اس شر سے جو رات کے وقت نازل ہوتے اس سے آپ حفاظت کریے بول رہے ہیں. تو جیسے مغرب ہوتی, مغرب کے وقت اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لو, کیونکہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی, اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لو. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ, تو رات کو سکون کے لیے, گھروں میں رہنے کے لیے, اللہ یہ کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا, تو آپ کے رات میں جاگنے کی آپ کو اجازت ہے اسلام میں. ورنہ اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپ جاگے ہوئے ٹھیٹی ٹاٹا کر رہے ہیں, آپ دوستوں کے ساتھ گلیوں میں بیٹھے ہوئے, چورستوں پر بیٹھے ہوئے, بلا لحاظ ہنسی مذاق چل رہا, یہ سب کچھ جرم ہی نہیں, اللہ کی نظر میں گناہ ہے اور فطرت کے خلاف یہ عمل آپ کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اور بنایا ہم نے رات کو پردہ پوش, اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کے لیے,
اور قائم کیے ہم نے تمہارے لیے اوپر 7 مضبوط آسمان. اب بڑی خاص مزے کی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ سائنس کو آج تک پہلا آسمان کا ہے نہیں معلوم. 7 تو بہت دور کی بات ہوگی. آسمان کا ڈیفینیشن کیا ہے بولو آپ؟ سائنس کیا دیتی؟ اسکائی بولے تو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو دکھ رہا تمہارے کو وہ اسکائی ہے. وہ کیا ہے؟ میرے کو جو دکھ رہا میرے بازو والے کو تھوڑا الگ دکھ رہا ہو, کیونکہ میری آئی سائٹ کی کیپیسٹی الگ ہے, بازو والے کی آئی سائٹ کی کیپیسٹی الگ ہے. ہر ایک کی آئی سائٹ کی کیپیسٹی کے حساب سے چیز دکھتی ہو. اب میں پلین میں چلے گیا تو انہیں اور اوپر دکھتا جو میرے کو دکھ رہا تھا, اور میں سیٹلائٹ میں چلے گیا تو انہیں اور اوپر دکھ رہا میرے کو. تو وہ اسکائی ہے کا. اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بولے اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو اب ذہن میں رکھیے سورے میں, کیونکہ آنے والی آیتوں میں اب اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک, پہلے تو بڑی خبر کی بات ہوئی, اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ نہیں ہوں گا حساب بول رہے ہیں لوگ. کیا لوگ زمین کو نہیں دیکھے اپنی کیسا پھیلا دیا ہمیں؟ ارے اچانک وہاں سے یہاں پہ پیغام چل رہا تھا قیامت کے بارے کے سوال کا, اس پہ اچانک اللہ تعالیٰ زمین کا تذکرہ کر دیا. پہاڑوں کو نہیں دیکھے پھر اچانک تم کو جوڑوں میں بنایا بولے. ارے یہ تذکرہ کیوں آ گیا بھائی؟ پھر اچانک اس کے بعد آسمانوں پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ. آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے میرے, یا تو انسان اتنی ترقی کے بعد پہلا آسمان ہی نہیں جانتا. یہ کمزوری دیکھو, ہماری کمزوریاں ہے نا. ہم آج جس سائنس سے اتنے متاثر ہے, ٹھیک ہے, سائنس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بہت بہت اچھائیاں ہیں, یقیناً بہت فائدے ہوئے اس سے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ سائنس ہی سب کچھ ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آیت الکرسی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے وہ بات. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ بولے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ. تم علم میں اپنے کچھ بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے میں اگر کچھ دینا چاہوں تو. میں تم کو جب تک اس کا ہی کیا ہے نہیں بتایا, تمہارے پورے سائنٹسٹ ایک جگہ جمع ہو کے مر گئے تو قیامت تک نہیں معلوم کر لے سکتے اس کو. وہ میں بتانا اس کا ہی کیا ہے, ورنہ تم اب بول رہے, تم ہر ایک کا ایک اپنا ڈیفینیشن ہو سکتا, دیٹ کین بی کاؤنٹر ٹوڈے اور ٹمورو. تو اب آسمان کس کو بولیں گے؟ اچھا بادل آ گئے تو آسمان کا کلر ہی بدل گیا. تو پہلا آسمان بادل ہو گیا, دوسرا آسمان وہ بلو اسکائی ہو گیا. اب تو پھر بلو اسکائی ہے کا, وہ بلو کا ہی کو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جو نشانیاں دیکھیے یہ وہی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں, جو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں, اس کا ذکر لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بنایا دن کو کمائی کے لیے, دن کا مقصد بتا دیے, تیرے حلال کمائی کے لیے دن بنایا. رات کا مقصد بتا دیے, بے وجہ راتوں کو جو برباد مت کرو, یہ تمہاری نیند کے تمہارے سکون کے لیے بنایا اس کو, سوائے اس کے کہ تم اگر عبادت کرنے کے لیے یا میرے دین کی مشغولیات میں ہے تو یہ الگ. جیسا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نبا ہمارے سے بہتر سمجھتے تھے, ہم سے بہتر عمل کرنے والے تھے, پکی بات ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہتر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. تو انہوں یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی رات سکون کی ہے, میں سو جاتا ہوں نے بولے, راتوں کے گشت کے لیے مشہور ہے. انہوں راتوں میں نکل کے پیٹرولنگ کرتے تھے. کا مطلب کیا ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری پوری رات میں جمع کرے, پورا دن جا کے ریسرچ کرتے تھے, رات میں بیٹھ کے لکھتے تھے حدیثوں کو, پوری رات اس میں نکال دیتے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ویسی لکھے حدیث کو, بڑے بڑے علماء ویسی لکھے. تو راتوں میں آپ جاگنے کی اجازت کب ہے آپ کو؟ صرف اس لیے کہ اگر آپ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے تو رات میں جاگ سکتے. اس کے علاوہ کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. ولیمے کی دعوت دیر سے ہو رہی, رات کے 1 بجے آ رہا دولہا آپ کے پاس ولیمے کی دعوت میں, یہ کون سی دعوت ہے رہی ہے؟ تو یہ سب حرام کاری ہے, یہ سیدھے سیدھے حرام کاری ہے اسلام کے نظریے میں. یہ فضول کا جاگنا ہے, یہ زحمت ہے, قرآن کے مزاج کے خلاف کی زندگی ہے یہ پوری. تو یہ ایسی قسم کی تمام فضولیات سے بچنا چاہیے ہمارے کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور بنایا ہم نے ایک چراغ جگمگاتا ہوا. یہاں پہ جو ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا آیت میں آیا. سراج بولتے ہیں لیمپ کو, سراج لیمپ کو بولتے ہیں. وہاجا پوری قرآن میں یہ لفظ وہاج ایک ہی جگہ استعمال ہوا, یہیں پہ استعمال ہوا. وہاجا بولتے ہیں ایسی روشنی جو ہے جو کسی چیز کے خوب اندر سے جلنے سے نکلتی. آپ اندازہ کرو تو سورج کتنا جل رہا ہوگا اندر, اتنی روشنی دے رہا انہیں. اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا کیا انداز کلام ہے, سبحان اللہ. ایک طرف زمین کو ذکر کر دیے, ایک طرف پہاڑوں کا ذکر کرے, اچانک آسمانوں کا ذکر کرے,
پھر اچانک سورج کا ذکر کرے. ہماری انسان کو جوڑے میں بنایا, ہما قسم کی اپنی تخلیق کی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے چلے آ رہے اللہ تعالیٰ. کیا سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں پوری چیزوں کا ذکر؟ اے نبی آپ سے اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں لوگ, کب آنے والی ہے, حساب ہوں گا نہیں ہوں گا اس کا. ذرا دیکھو, بولو ان کو ذرا میری زمین کو ذرا پھرو. دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ ایک ایک آیت پہ اللہ بہتر جانتے, ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 6-8 گھنٹے کا بھی درس کافی نہیں ہے. زندگی ختم ہو ہے تو اس میں گہرائی ہے الحمدللہ. موٹے انداز میں آپ لوگ کبھی نکل کے یہ زمین کے اوپر سائنٹسٹ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں, زمین کو پھیلایا کا مطلب اگر اور تھوڑا سمجھاؤ تو کیسا ہے, تم کو ایک طرف زمین ایگریکلچرل لینڈ مل رہی, یہی پلانٹ ارتھ کے اوپر سہارا ڈیزرٹ مل رہا. یہ دیکھو میری زمین کیسا پھیلایا. زمین تو ایک ہی ہے, وہی پلانٹ ارتھ ہے تمہارا. کہیں صحرا ہے تو کہیں ایگریکلچرل لینڈ ہے, دو تہائی سمندر ہے یہ زمین. پانی دیکھو, تو دیکھو کیسا پھیلا دیا. پہاڑ لگا دیا, کہیں پہاڑ اتنے مضبوط کہ کیلوں کی طرح, کہیں پہاڑ برف کے بنا دیا. برف کے پہاڑوں کو بھی نہیں توڑ سکتے تم. تو یہ اب میں جیسا بتایا آپ کو, اب تفصیل میں گئے تو 50,000 چیزیں بتا سکتے. ارتھ, دا ارتھ بول کر ایک بک ہے, اگر آپ لوگ کبھی زندگی میں منگا کے پڑھ سکتے تو وہ بک پڑھیے. اس کا نام ہی دا ارتھ ہے. کتنے پیجز پہ ہے بک؟ آلموسٹ 1000 پیجز کے قریب ہے. اور اس کے اندر ڈسکشن کے پہ آپ تعجب کریں گے, دا ارتھ وہ بک کے اندر ڈسکشن, میکسیمم ڈسکشن خالی ماؤنٹینس کے اوپر ہے. ماؤنٹینس کہیں ہوئے زمین کے اوپر, پوری 1000 پیجز کی بک ہے اس کے اوپر خالی. تو آج تو کئی چیزیں, یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور بنایا ہم نے ایک چراغ جگمگاتا ہوا, جگمگاتا وہاجا کا ترجمہ کرے, عربی میں واو ہا جیم اس کی روٹ ہے. وہاج بولتے ہیں اتنا اندر سے جلنا, اتنا جلنا کہ وہ اس کے اندر سے خود کے جلنے سے وہ روشنی نکلنا. اب کتنا جل رہا ہوگا سورج, سوچو آپ. ایسی روشنی دیتا کہ گھنے بادل بھی چھا جائے تو اس کی روشنی کو رکا نہیں سکتے زمین تک پہنچنے سے. اور نازل کیا ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے موسلا دھار بارش, اور بادلوں سے بارش برسایا بول رہے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی دیکھیں اتنی گہرے علم کی باتیں, اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں. طوفان آتا, طوفان آج سے آپ لوگ کسی کو یاد ہے آج سے کتنے سال پہلے سب سے بڑا طوفان ہمارے قریب کے کوئی علاقے میں, اور کتنے لوگ مر گئے تھے اس میں؟ بنگلہ دیش کا طوفان آیا تھا, آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی. تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ لوگ ڈوب کے مر گئے تھے اس میں. بادل سے پانی برسائے, یہ جو بادل ہے کبھی آپ غور کریں, ہوا میں معلق ہے, سسپینڈڈ ہے, ایئر میں سسپینڈڈ ہے, اوپر سے کوئی چیز سے پکڑے ہوئے اس کو نہیں ہے, نیچے سے کچھ سپورٹ دیے. وہ بادل جب نیچے گر گیا تو 5 لاکھ کی موت کا ذریعہ بن گیا. ہوا میں ٹھہرا دیا نا اللہ تعالیٰ اس کو, جس میں وہ طاقت تھی کہ 5 لاکھ کو ڈبا دے, ہوا میں اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے انہیں. ذکر کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ. یہ جو تم بادلوں کو دیکھ رہے ہیں, اور یہی بادلوں سے پھر آگ برسائی گئی. قوم لوط جب بادلوں کو دیکھی تو خوش ہو گئے قوم لوط والے. کیوں خوش ہوئے؟ قحط آیا ہوا تھا, انتہائی شدت کی گرمی, کئی سال گزارے, بارش ہو رہی نہیں تھی. اچانک جب بادل آئے تو اتنے خوش ہو گئے کہ بارش ہوتی, آگ برسائی گئی ان کے اوپر عذاب کی. تو صحابہ کی سنت کیا تھی؟ جب کبھی بادلوں کو دیکھتے تو توبہ اور استغفار شروع کرتے اور یہ کہتے کہیں یہ آگ والے بادل تو نہیں ہے جو ہم پہ اب برسائے جائیں گے. آج ہم تو بادلوں کو دیکھ کے فکر بھی, کیوں ایسا ہو رہا, ہم قرآن سے دور ہے. ہمارے پاس سائنس بولی بادل سے پانی گرتا تو ہمارے پاس خالی بادل پانی برساتا. وہ تصور اور ایمان ختم ہو گیا قرآن کے اوپر, جس میں اللہ بول رہا میں بادلوں سے آگ بھی برسایا. اور نازل کیا ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے موسلا دھار بارش, بولے تو انسیسنٹ رین, کنٹینیوس رین. وہی کنٹینیوس رین ٹھہرا ہوا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا, ایک خطرہ نہیں نکلا اس میں سے, تاکہ نکالے اس کے ذریعے. اب برسایا کیوں؟ جب پانی برسایا یا تو طوفان بنایا یا پھر تمہارے لیے نعمت بنایا. نعمت کیسا بنایا؟ تاکہ نکالے اس کے ذریعے سے ہر قسم کا اناج اور سبزہ. سبزہ بولے تو سبز رنگ, ہرے بھرے آپ کے ویجیٹیشن, اور باغات گھنے گھنے, کھجور کے باغات. دیکھیں پورا علاقہ صحرا ہے, وہاں پہ کھجور کا جھاڑ اگتا. یہ اللہ کی شان دیکھو آپ. اور کیسے جھاڑ کے اوپر ہے انہیں, جو صحرا میں اگتا. اور کھجور کی خاصیت کیا ہے؟
ایک کھجور کھا کے سارا دن نکالتے تھے. اس لیے نکالتے تھے آپ جتنی پوری بہترین ہیلدی ڈائٹ کھاتے اتنی پوری ہیلدی ڈائٹ سے جتنے وٹامنز آپ کے باڈی کو ملتے, پروٹینز ملتے, آپ کے باڈی کو منرلز ملتے, وہ پورے چیزیں ایک کھجور میں رکھ دی اللہ تعالیٰ. اور اس کے جھاڑ کی خوبی کیا ہے؟ انتہائی سخت. وہ جھاڑ کو کوئی دیکھا تو پسند بھی نہ کرتے, اتنا سخت رہتا, ریگستان میں اگا ہوا ہے, اس کے اطراف اور اکناف کوئی ہریالی بھی نہیں ہے. اور نبی کیا بولے؟ میرے امتی کی مثال کھجور کے جھاڑ کی طرح ہے. دیکھنے میں کسی کو پسند نہیں آتا, لیکن یہ جب دین کی بات کرتا تو اس کی گفتگو میں وہ کھجور کے میوے کے جیسا فائدہ ہے انسانیت کے لیے. توحید بولتا, رسالت بولتا, آخرت بولتا, قرآن بولتا, حدیث بولتا انہیں, اس کے سوا اس کے منہ سے کوئی باتیں نہیں نکلتی. تو یہ کھجور کا اللہ تعالیٰ بول رہے, اور باغات, گھنے گھنے باغات بنا دیا. دیکھیے میں یہ تفصیلات میں اور زیادہ کیوں نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ اصل سورے کا اصل عنوان ہے قیامت سے ریلیٹڈ. بے شک, اب یہاں سے دیکھیے, اب چینج ہو رہا پھر وہ کلام اللہ کا. بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے. ان یوم الفصلی, عربی میں فصل کو فیصلے کا دن, وہ عربی لفظ فصل سے ہی فیصلہ ہے, وہ لفظ فصل سے ہی تفصیل. فصل یوم الفصل کیوں بولے؟ یہ دن پورے تفصیل کے ساتھ فیصلہ سناؤں گا ہر ایک کا, بولے اللہ تعالیٰ. سرسری نہیں سناؤں گا, تفصیل کے ساتھ. یہ جو تو کام کرا تھا نا, یہ کام یہ ایسا کرا, یہ کام کرتے وقت تیرے دل میں یہ نیت چل رہی تھی, تفصیل سے سناؤں گا. 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا نا تو ہاتھ جب باندھا تو نیت یہ تھی, ہاتھ باندھنے کے بعد خیالات یہ تھے, سورہ فاتحہ جب پڑھ رہا تھا دنیا کی یہ فکر تھی. یہ تفصیل سے سناؤں گا تیرے کو پوری خبریں. تو میرے لیے تو نماز دل لگا کے پڑھائی گا. تو کبھی نماز یہ سجدہ میری رضا کے لیے تھوڑی کرا, تو دنیا حاصل کرنے کرا. تو چاہتا تھا کہ سجدے کر کے دنیا لے لوں اللہ سے. رضا تو تیرا نماز پڑھنے میں مقصد تھا ہی نہیں, کبھی تیرے دماغ میں بیٹھا تھا اگر دنیا میں کامیابی ہونا ہے نمازاں پڑھو, تو نماز دنیا کی کامیابی کو پڑھا. تیرا حصہ تو دے دیا تیرے کو دنیا میں. تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا MBBS بن جائے, تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ نوکریاں مل جائے, تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ USA کا ویزا مل جائے, تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا کہ ذاتی گھر بنا لوں, تو نماز پڑھ کے چاہتا تھا ریئل اسٹیٹ کا تاجر بن جاؤں, دے دیا. تو وہی نیت سے ڈرا. آج کا ہے تیری نماز کوئی اجر لینے کے قابل کی نہیں ہے میرے سامنے. تفصیل سے فیصلے سناؤں گا آج. یوم الفصل کا نام میقات, میقات وقت سے ہے, اور یہ جو فیصلے کا دن آنے والا ہے اس کا وقت میں طے کر چکا ہوں. بولے پلک جھپکنے کی اتنی دیری نہیں ہوں گی اب, جس دن وہ طے ہو چکا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا, اب دیکھیے ابھی تک ذکر کر رہے تھے 7 آسمان بنایا, یہ زمین بنایا, یہ کرا, سب کچھ آیا. اب بولے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ. فتحت, فاتحہ, سورہ فاتحہ اسی سے, سورہ فتح اسی سے ہے. مفتاح عربی میں بولتے چابی کو. آسمانوں کو کھول دوں گا. اب بولے جو تیری سائنس آج تک آسمان کیا ہے نہیں بتائی, تو 7 آسمان بولے تو مذاق بنا رہا تھا. 7 آسمان کیسا رہتے, کون سے رہتے, آج کھل جائیں گے وہ آسمان. اب دیکھیں گا تو آنکھوں سے, جیسا تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اب یہ تماشے دیکھیں گے اس دن ہونے والے ہیں پورے. کھول دوں گا آسمانوں کو. اسی چیز کو جھٹلا رہا تھا نا انہیں کیا سمجھا کہ زمین یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں, اب تو کھولنے والے. آ گیا وہ دن. اب جو کچھ یہ دیکھتا تھا, جس کے لیے پوری زندگی لگایا, یہ زمین کے لیے زندگی لگایا, یہاں کی خوشحالی کے لیے, یہ سب اب ختم ہونے والی چیزیں. اب آ گیا وہ وقت, اب جب حساب لیں گے ہم. جو کچھ نوازا اس زمین کے اوپر, اب ٹھہر میرے سامنے اس کا حساب دینے کے لیے. آج سوال ہوں گا تیرے سے کہ تو قرآن پڑھتا تھا, حلال میں کمایا یا حرام سے لایا؟ پھر تو قرآن پڑھتا تھا, 3 دور پورے کرا, 5 دور کرا, 10 دور کرا, سال بھر پڑھا, موت سے پہلے قرآن لے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ اتنا جو قرآن پڑھا, حلال اور حرام کی تمیز ساری زندگی میں پھر بھی نہیں آئی تیرے پاس. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو قرآن پڑھی, صبح سے شام تک پڑھی, جب قرآن پڑھی اپنے آپ کو جو سر پہ پلو ڈھانک کر پڑھی, اور اس کے بعد حجاب سے تیرا کوئی تعلق ہی نہیں, تو پھر یہ تلاوت کس کام کی تیرے قرآن کی؟ تو قرآن پورا پڑھا, صبح سے شام تک پڑھا, 5 دور کرا, نماز کا پابند نہیں ہوا, تو پھر تیری تلاوت اب کیا کام کی ہے؟ تو
تو اتنی قرآن کی تلاوت کیا، زکات ادا نہیں کیا، تو پھر کیا کام کیے؟ تو اتنی قرآن پڑھا، اللہ کی ایک کتاب دوسرے کو نہیں پہنچایا، زندگی میں اپنی دعوت نہیں دیا دین کی، تو پھر کس کام کی اب تیری تلاوت؟ آج تفصیل سے فیصلہ کروں گا. تفصیل سے فیصلے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ انٹروگیشن کو بولتے ہیں. یو ول بی انٹروگیٹڈ ٹوڈے. انٹروگیشن مار توڑ سے ہی نہیں ہوتا. انٹروگیشن کے کئی طریقے ہوتے. ماسٹر ان سائیکالوجی بیٹھا ہوا رہتا، آپ کی ایک ایک حرکت کے اوپر غور کرتا. کرمنل سائیکالوجی کا جو کرمنل سائیکالوجسٹ ہوتا، انہیں ڈیفائنڈ ہے. ایک آدمی اگر نظر میں نظر ملا کر دیکھ رہا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ بات کرنے میں کون سی بات پہ انہیں اپنی آنکھ کو نیچے کرا، اس کے اوپر اس کی سائیکالوجی بتا دینے کس ٹائپ کا ہے. یہ تو خالق کائنات ہے اس دن اب حساب لینے کے لیے تفصیل سے. اللہ اکبر. کون سی عبادتوں کے بارے میں گھمنڈ تھا تیرے کو؟ یہ رمضان میں کر کے آیا سو، آج جنت میں جانے کے ارادے سے آ گیا میرے پاس. کس صورت سے آیا؟ یہ صورت سے وہ پورے ٹوٹے پوٹے عبادتیں جہاں تیرا تصور ہی نہیں تھا کہ میرے دین کی کوئی خدمت ہو پوری زندگی اپنے سے. آج ہم تفصیل سے تیرے ساتھ معاملہ ڈیل کریں گے. آج کھول دوں گا آسمانوں کو. آج وہ دن ہے جب پھونکا جائے گا سور، اور سور کے پھونکنے کا ذکر قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 73، سورہ مومنون آیت نمبر 101، یہ سب جگہوں پر بھی آیا. اور اللہ فرما رہے ہیں، اچھا یہ آیت میں تفصیل سے تھوڑا جانا پڑتا ہے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی کا کل ہم ذرا آپ لوگ اگر تھوڑا ٹائم پہ آ جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جلدی شروع کریں گے اور جلد سے جلد اس کو کور کرنے کی، یہ سوروں کے ساتھ باقی کے. تو اس حساب سے کل 5.5 سورے کور کرنے کا ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگ 17 آیتیں کی اب اتنے وقت میں الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو فکر سے بیٹھے اس فکر کو ہمارے حق میں قبول فرما لے انشاءاللہ. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2685 ایک سنا دوں گا تاکہ آپ سب کو فائدہ پہنچ جائے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قسم کے مسلمانوں کا ذکر کیا گیا. ایک بہت نوافل کی عبادتیں کرنے والا، نمازیں بے تحاشا زبردست خوب نمازیں پڑھنے والا، اور دوسرا علم کا سیکھنے والا، قرآن کے علم کا سیکھنے والا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ جو نمازیں خوب پڑھتا ہے، زاہد ہے، نمازیں خوب پڑھنا خود اس کے تقوی کی دلیل ہے، لیکن اس کی دلیل کے اندر کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو خوب نمازیں پڑھنے والا ہے اس کی مثال اس کے سامنے جو قرآن کا علم سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، اس کے سامنے سیکھنے والے کے، سکھانے والے کے نہیں. سکھانے والے کا تو مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اللہ ہی جانے. سیکھنے والا جو قرآن، اور یقیناً جو سکھانے والا ہے انہیں خود بھی سکھاتے ہوئے سیکھتا ہی، اور کچھ دوسری چیز نہیں ہوتی. یہ دونوں کا فرق بتاتے ہوئے بولے یہ جو خوب نمازیں پڑھ رہا اس کے مقابلے میں علم سیکھنے والے کی مثال ویسی ہے جیسا تم میں سے ادنا صحابی کی مثال میرے سامنے ہے. میرے مقابلے میں ادنا صحابی کیا درجے پہ ہے؟ خوب نمازیں پڑھنے والا قرآن کا علم سیکھنے والے کے مقابلے میں اتنے چھوٹے درجے کا ہے. تو قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے دعائیں کریے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1891 سے 2007 تک پورے رمضان کے روزوں کے متعلق ہے ماشاءاللہ. ایک بار وقت نکال کے ان کا مطالعہ کریے. جو حدیثیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی علماء سے پوچھیے انشاءاللہ تاکہ آپ کو فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.